ویسے تو بابا جب پاکستان کے اندر آپ چلے جائیں تو بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں بابا جی. تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے یہ بابا, مطلب ہوتا ہے باپ بوڑھا. کہتے ہیں کہ جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں تشریف لائے تو ملتان سے جب دہلی جا رہے تھے تو آخری ملاقات میں آپ نے ان کو بابا کہہ کر پکارا تھا. تو بابا قطب الدین آپ کے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو عطا ہوا. اس کے علاوہ فاروقی دیکھتے ہیں آپ, تو فاروقی جو ہے وہ اس لیے آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے, تو فاروقی ہے. اور گنج شکر, یہ جسے شکر کہتے ہیں, شکر جو ہے یہ مشہور ہوا, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گنج شکر کس وجہ سے پڑا. تو گنج کا معنی, یہ دونوں فارسی کے لفظ ہیں. گنج کا معنی خزانہ ہوتا ہے, اور شکر کا معنی جسے آپ چینی کہتے ہو جدید دور کے اندر. ویسے شکر میں اور چینی میں فرق ہوتا ہے, لیکن مطلب یوں ہی آپ کو سمجھا سکتا ہوں. تو گنج شکر, شکر کا خزانہ. جب کسی کا لقب مشہور ہوتا ہے یا اسے لقب ملتا ہے تو معلوم ہے ریزن کیا ہوتی ہے, یا کثرت یا حضرت. کثرت کیا کہ یعنی وہ واقعہ بار بار کسی نہ کسی صورت میں اس سے صادر ہوا یا اس کے ساتھ ہوا, تو یا ان کے پیر و مرشد نے وہ نام ان کے لیے بول دیا. تو یہ دو ریزن ہوتی ہیں کہ وہ ٹائٹل مشہور ہو جاتا ہے. آئیے اس تناظر میں دیکھتے ہیں یہ کثرت ہے یا حضرت ہے, کہ آپ کا نام گنج شکر یہ کیوں پڑا. سب سے پہلے تو ایک بہت مشہور جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے, لیکن اس واقعے کی وجہ سے گنج شکر لقب پڑ جانا کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ریزن یہ کیسے بن سکتی. وہ کیا ہے وہ واقعہ, وہ جو آپ کی والدہ محترمہ کا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے سے تھے, نماز جب آپ کی نماز کو سمجھنے لگے تو والدہ محترمہ نے نماز کی طرف لگا دی. جب نماز پہ لگایا تو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ دونوں کا یہ طریقہ ہے کہ ابتدائی مراحل کے اندر وہ یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کام کرو تو تمہیں یہ ملے گا. آپ اوابین پڑھیے, 12 سال کی نماز کا ثواب, عبادت کا ثواب ملے گا, پڑھتے ہیں نا. تو قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ تم یہ کرو تو تمہیں یہ ملے گا. تو اب جو ذہین ماں باپ ہوتے ہیں, مذہبی ماں باپ ہوتے ہیں, وہ بچے کو عبادت کی عادت ڈالنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی چیز لگا دیتے ہیں کہ بیٹے تم یہ کام کرو تو ہم تمہیں یہ دیں گے. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بچے کو نماز کا عادی بنانے کے لیے کہا کہ بیٹے تم جو نماز پڑھو گے نا تو تمہیں شکر ملے گی. اب بچوں کو میٹھا بڑا پسند ہوتا ہے, یہ صرف امریکہ کے اندر ہی نہیں, پاکستان کے اندر بھی کہیں چلے جائیے, اس میٹھے کی وجہ سے بچے اپنے دانت خراب کر لیتے ہیں. تو میٹھا بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے. تو کہا بیٹے تمہیں شکر ملے گی. کہا ٹھیک ہے ماں. تو آپ روزانہ پڑیا بنا کر شکر کی نیچے رکھ دیتے. ایک دن کیا ہوا کہ آپ شکر رکھنا بھول گئی. جب شکر رکھنا بھول گئی تو اس دن جب آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کی عادت تھی, آپ نے مصلی جو ہے وہ اٹھایا, نیچے دیکھا تو شکر ہی شکر تھی. اب یہ جو نیچے شکر ہی شکر تھی, اس کا مطلب کیا نیچے گڑا تھا یا مصلی شکر کے اوپر بچھا ہوا تھا. یہ دو چیزیں کہ جب آپ نے مصلی اٹھایا تو کیا نیچے گڑا نظر آیا کہ شکر کا بھرا پڑا تھا, اور یا یہ کہ آپ کو مصلی کے نیچے جو روٹین کی شکر ملتی تھی اس سے زیادہ شکر پڑی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ روٹین سے جو شکر ملتی تھی اس سے زیادہ پڑی ہوئی تھی, یا وہی شکر پڑی ہوئی تھی. دونوں دیکھیے ہر صورت میں کرامت ہی ہے کہ اگر روٹین کی شکر بھی پڑی ہو تو بھی کرامت ہے, اگر روٹین سے زیادہ معمول سے زیادہ شکر پڑی ہے تو بھی کرامت ہے. تو جب آپ کو شکر مل گئی تو بعد میں والدہ ماجدہ کو پتا چلا کہ وہ میں تو شکر رکھنا بھول گئی تھی. تو بیٹے سے پوچھتی ہے بیٹے تو نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں ماں میں نے نماز پڑھی, شکر بھی لے لی میں نے. تو پھر انہوں نے اس وقت رب کا شکر ادا کیا. لیکن اس واقعے سے آپ کا لقب گنج شکر پڑ جائے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جانے تک یہ ایک واقعہ بھی شامل ہوگا. اس کے علاوہ ایک دوسری ریزن کہ اخبار الاحیار میں ہے شکر کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز آپ کے سامنے سے ایک سوداگر گزرا. سوداگر جو ہے اس نے اونٹ کے اوپر بوریاں اور بوریوں میں شکر جو ہے وہ لدی ہوئی تھی, اور اس نے جا کر مارکیٹ میں بیچنا تھا.
اب آپ کو پتا ہے کہ وہ تاجر جو ہے وہ شکر ہی لے کر جاتا تھا. تو آپ نے ویسے پوچھ دیا بھائی بوریوں میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا یار ایسے یہ فقیر آدمی ہے کہیں مجھ سے مانگ نہ لیں, یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا اس میں نمک ہے. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے نمک ہی ہو. جب اس نے جا کر بوریاں اتارنی شروع کری تو دیکھا تو بیچ میں شکر نہیں تھی, نمک تھا. بڑا پریشان ہوا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے شکر ڈالی ہے. اب واپس پلٹ کر اسے یاد آیا کہ وہ بابا کے سامنے میں نے جھوٹ بولا تھا. تو جب آپ کے پاس آیا تو کہنے لگا بابا مجھے معاف کر دو, اس میں نمک نہیں شکر ہی تھی, میں نے جھوٹ بولا. اب نے کہا ٹھیک ہے شکر ہے تو شکر ہوگی. اب جب وہ واپس گیا تو ہر بوری کے اندر اس کو نمک نہیں اب شکر نظر آئی. تو وہاں سے کہتے ہیں کہ گنج شکر مشہور ہو گیا. ہاں یہ واقعہ جو ہے یہ نشاندہی کرتا ہے, یہ ریزن بن سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گنج میں نے خزانہ ہوتا ہے اور شکر میں نے شکر. تو خزانے سے آپ خزانہ ہیں یعنی آپ شکر کو دے رہے ہیں, تو جو آپ نے اتنی تعداد میں اس کو دے دی آپ کی دعا سے ملی, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ دو. تیسری سیر العارفین کے اندر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مرشد کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, بارش بڑی تیز کی, بڑی تیز موسلادھار بارش, اتنی تیز بارش, تب سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی. بارش ہوئی تو وہ کچی, اور جب مٹی کے اوپر بارش پڑی تو کیچڑ, جب کیچڑ ہوا تو کہتے ہیں کہ میں پھسل کے گرا. جب میں گرا تو میرے منہ میں کیچڑ آ گیا. جب کیچڑ آیا میرے منہ میں تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ گنج شکر کی ریزن ہے. لیکن یہ بھی تو ایک کرامت ہو سکتی ہے کہ ایک چیز آپ کے منہ کے مبارک کے ساتھ مس ہوئی اور وہ شکر بن گئی, لیکن یہ گنج شکر کی ریزن نہیں بن سکتی. ایک واقعہ جو حضرت, میں نے آپ کو کہا کہ یا تو کثرت ہو یا حضرت ہو, سیر الاولیاء میں ہے کہ آپ نے اپنے مرشد کے حکم سے روزہ رکھا. تیسرے دن افطار کرنا تھا اور حکم تھا کہ جو غیب سے ملے اس سے افطار کر لے. تو افطاری کے وقت ایک آدمی آیا, چند روٹیاں لے کر آیا. تو آپ نے وہ جو طے کا روزہ تھا آپ نے جب کھایا تو ایک دم سے پیٹ میں درد ہوئی, کیا کر, اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ کھائے بنا پھر روزہ رکھنا پڑا. تو جب 6 دن گزر جاتے ہیں تو آپ غیب سے جو ملے گا وہ آپ کھائیں گے. تو نڈھال ہو کے نیچے گر گئے, کچھ ملا ہی نہیں. اب اتنے نڈھال ہوئے کہ یوں ہاتھ مارا اور ہاتھ میں کنکر آئے اور آپ نے پکڑ کر وہ اپنے منہ میں ڈالی. منہ میں ڈالے تو ایسے لگا جیسے مکھانے کبھی دیکھے آپ نے, وہ گول گول میٹھے میٹھے ہوتے, ایسے لگا جیسے وہ ہیں. آپ نے ایک دم سے باہر نکالا, پھر بھوک کی شدت کی وجہ سے پھر منہ میں کنکر ڈال لی, وہ پھر میٹھے ہو گئے. پھر آپ نے نکالے, پھر تیسری مرتبہ جب ڈالا تو کہا لگتا ہے کہ یہی غیب سے میرے لیے ہے, تو آپ نے اسے کھا لیا. تو مرشد جب تشریف لائے, مرشد نے آگے پوچھا کہ کیا ہوا, تو آپ نے روح داد بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا. تو آپ نے فرمایا جاؤ تم شکر کی طرح میٹھے بن جاؤ. جب وہاں سے باہر آئے تو جو شخص آپ کو دیکھتا گنج شکر کہتا, گنج شکر گنج شکر. تو لوگ آپ کو گنج شکر کہتے جب آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے. تو یہ ریزن سالڈ ہے, یہ حضرت نے کہہ دیا, یعنی مرشد نے آپ کو گنج شکر کہہ دیا تو آپ گنج شکر جو ہے وہ مشہور ہو گئے. یہ ریزن جو ہے یہ سالڈ لگتی ہے. داتا گنج بخش, بابا فرید الدین گنج شکر. جہاں خواجہ معین الدین نے سر جھکایا وہ گنج بخش, اور جس نے خواجہ کے آگے سر جھکایا وہ گنج شکر. شکر پہ گفتگو کریں تو کثرت بھی ہے اور حضرت بھی ہے, کہ یعنی بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ شکر کا تعلق, شکر کے واقعے کا تعلق آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور پیر و مرشد بھی آپ کو گنج شکر فرماتے ہیں. تو یہ کثرت اور حضرت دونوں مل گئے تو گنج شکر ہوئے. اور آج بھی اگر آپ جائیں ان کے مزار پر تو جانتے ہیں کہ وہاں جو تبرک بھی بٹتا ہے وہ کیا ہے, وہ دوسرے تبرکات کے ساتھ یہ شکر ہے. میں وہاں جب گیا تو میں شکر لے کر آیا, تو شکر یوں جو ہے وہ بانٹتے ہیں, یوں پھینکتے ہیں لوگ جو ہے وہ اپنی جھولیوں میں ہاتھوں پہ لے لیتے. اور آج بھی شکر جو ہے وہ آپ کے دربار پر بطور تبرک جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے. لیکن وہ شکر آپ کو میں بتاؤں وہ شکر کیسی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ گڑ جو ہے نا, گڑ کو اگر گڑ تو ڈھیلے کی شکل میں ہوتا ہے نا, تو اگر گڑ کو پیس دیا جائے نا, یوں برابر کر دیا جائے تو وہ جو صورت ہوتی ہے اسے شکر کہتے ہیں.